ایک مرتبہ چلچلاتی دھوپ میں گرمی کے موسم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے۔ جیسے آپ تشریف لائے تھوڑی دیر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ آپ نے فوراً دریافت کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ اس وقت پہ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم بہت تیز بھوک لگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اس وقت پہ یہاں کیسے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی بہت تیز بھوک لگی ہے۔ دونوں صحابی یعنی دونوں خلفاء یعنی دونوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر آپس میں بات کر رہے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ دیکھا کہ سامنے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ نے دونوں کو اس وقت میں مسجد میں دیکھا تو آپ نے پوچھا تم یہاں اس وقت کیسے؟ دونوں صحابی نے مل کے کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم اس وقت بہت تیز بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے بھی اس وقت میں بہت تیز بھوک لگی ہے، آؤ چلو۔ آپ دونوں صحابیوں کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تشریف لے گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا ناشتہ بچا کے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دونوں صحابیوں کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، دستک دی تو اندر سے آواز آئی اللہ کے نبی آج آپ لیٹ ہو گئے، ہم نے سارا ناشتہ کھا لیا۔ آج آپ لیٹ ہو گئے، ہم نے سارا ناشتہ کھا لیا۔ آپ نے یہ آواز سنی، جیسے ہی ادھر سے مڑے تو پیچھے سے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آ رہے۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی آج آپ لیٹ ہو گئے، ہم نے سارا ناشتہ کھا لیا۔ کہنے لگے چلو بھائی ٹھیک ہے، آپ جیسے چلے۔ آپ نے کہا نہیں ٹھہرو ابھی۔ آپ ٹھہرے، آپ رکے، آپ فوراً کھجور کے خوشے توڑ کے لائے باغ میں سے، کچھ کچی کچھ پکی کچھ قدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، دسترخوان بچھایا اور کہا اللہ کے نبی آپ یہ کھجور تناول فرمائیں اور میں ابھی ایک بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں۔ بکری کا بچہ ذبح کیا اور آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ دیکھو تم روٹی بہت اچھا بناتی ہو اور میں سالن بہت اچھا بناتا ہوں، تم روٹی بناؤ میں سالن بناؤں، اللہ کے نبی آپ کھانا بھی کھا کے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آپ کھجور لے کے آئے، کچی پکی قدر، بس ایک طرح کی لے آتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو کچی بھی کھلاؤں، پکی بھی کھلاؤں، غدر بھی کھلاؤں۔ خیر آپ نے کھجور تناول فرمائی۔ اس کے بعد میں حسب معمول آپ نے روٹی بنائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالن بنایا۔ جب سالن بن گیا، روٹی بن گئی، دسترخوان بچھ گیا، کھانا آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اس پہ تھوڑا سالن رکھا اور کہا کہ لو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں دے دو، اس نے بھی اتنا اچھا کھانا کئی دن سے نہیں کھایا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم کیسے مشفق نبی کے نالائق امتی ہیں۔ ہم کھاتے ہیں تو کبھی بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، بھول جاتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے، کیسا عاشق رسول تھے۔ آپ نے کھانا تناول فرمایا، شکم سیر ہو کے کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب اس کھانے کا حساب لیا جائے گا۔ اوہو، اتنا سننا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھانا کھایا تھا پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی اب اس کھانے کا حساب لیا جائے گا؟ کہ ہاں اس کھانے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ہم تو بھوکے تھے، پھر بھی حساب لیا جائے گا؟ کہ ہاں حساب لیا جائے گا۔ پریشان ہو گئے یہ بات سن کے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ بات پہنچ رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لے کھانا کھانے کے بعد، کسی بھی نعمت تناول فرمانے کے بعد، الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا
واروانا وانعم علینا وافضل، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کا حساب نہیں لیں گے۔ تب آپ کے چہرے کھلے اور آپ کو سکون ملا۔ آج ہم لوگ ہیں اللہ کی نہ جانے کتنی نعمتوں کے شکر گزار ہونے کے بجائے ہم ان کو کوڑے دان میں ڈلوا دیتے ہیں۔ کبھی شکر کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کبھی ہماری سوچ ہی نہیں جاتی وہاں تک کہ ہم نے تو کھانا کھا لیا، ہماری پڑوس کا کیا حال ہے۔ ہم ایسے مشفق نبی کے نالائق امتی ہیں جہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گوشت بنا رہے ہو تو ایسے بناؤ کہ تمہارے گوشت کی خوشبو ہمسائے کو نہ جائے، یا پھر آپ اس میں شوربہ بڑھا لو تاکہ اپنے ہمسائے کے ہاں پہنچا دو۔ ساری پرانی قدریں ہماری ختم ہو گئیں۔ ایک وقت تھا کوئی چیز گھر میں بنا کرتی تھی، فوری طور پہ کٹوری میں پیالی میں کیا، جاؤ یہ اپنی چاچا کے ہاں دے کے آؤ، یہ لو اپنی خالہ کے ہاں دے کے آؤ۔ وہ خالہ ہوا نہیں کرتی تھی، وہ ہمارے چچا نہیں ہوا کرتے تھے، بس ایک زبانی طور پہ انسیت تھی، جاؤ یہ اپنے چچا کے ہاں دے کے آؤ، جاؤ یہ اپنی خالہ جان کے ہاں دے کے آؤ۔ آج وہ سارے نظام ختم ہو گئے، ساری قدریں ختم ہو گئی۔ آج سگے چچا کو ہم کہتے ہیں اسے چاچا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ کو کہتے نہیں کوئی ضرورت نہیں اسے خالہ کہنے کی۔ آج ہماری تہذیب کہاں چلی گئی ہے؟ ہماری تہذیب کہاں چلی گئی؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا دو جان اور ایک بدن، ایک ہے بس، اس کا نام مومن ہے، کہ مومن کی جان دو جان ہو ایک بدن ہو، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا آئینہ ہے۔ آج ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی کوئی اچھا کھانا بنتا تھا، محلوں میں جایا کرتا تھا، جاؤ ان کے ہاں دے کے آؤ۔ ہمارے ہاں بھی آیا کرتا تھا، یہ ایک ہمارا مزاج تھا، یہ ہماری ایک تہذیب تھی، اور لوگ منگا بھی لیا کرتے تھے، جاؤ فلاں کے ہاں سے تھوڑا سالن لیو، ان کے ہاں بن گیا ہوگا، جاؤ فلاں کے ہاں سے ایسے کر لو۔ تو وہ اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ آج تو ہم دیکھیں اللہ کی نعمت کو پھینکنا منظور ہے، کسی کے ہاں بھیجنا منظور نہیں ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دن پہ دن اللہ کی ناشکری، سنتوں کا جھٹلانا، صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑنا، یہ سارے کا سارا ہماری زندگی میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔